السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے، اور لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین شفیع الموحدین سید الاولین والآخرین کی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ پر۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، دنیا بھر میں جتنے بھی مساجد ہیں وہ کسی شخص کی، کسی ذات کی، کسی برادری کی ملکیت نہیں، وہ ہمارے گھر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے گھر ہیں۔
اور ان مساجد کا تقدس ہے، احترام ہے، قابل احترام جگہ ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت نے جس مقام کو قرار دیا وہ مساجد کی جگہ ہے، اور سب سے بدترین جگہ جو سی ہے وہ بازار ہے۔ اور جو مساجد جو کہ ممبر و محراب سے عبارت ہیں، مسجد میں ایک عمل محراب کا ہے اور ایک عمل ممبر کا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے۔ اور مساجد جو 3 قسم کے لوگوں سے آباد ہوتی ہیں، ایک مسجد کا امام، ایک مسجد کا خطیب، مسجد کا خادم اور مسجد کے نمازی، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کیا رابطہ ہے، یہ آج ہمارے اس مختصر سے خطبے کا موضوع ہے، اس کا لب لباب ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مسجد ہمیں کیا دیتی ہے۔ خواہ میں مسجد کا امام ہوں، یا میں مسجد کا خطیب ہوں، یا میں مسجد کی انتظامیہ کا حصہ ہوں، یا میں مسجد کا عام نمازی ہوں، مجھے یہ مسجد کیا دیتی ہے، میں مسجد سے کیا حاصل کرتا ہوں، اور مساجد کا کردار ہماری زندگیوں میں کیا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو مساجد ہیں ہماری زندگیوں میں ان کا جو کردار ہے وہ بڑا ہی انقلابی کردار ہے، اور جس شخص کو اللہ رب العزت مسجد کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرما دے تو وہ اللہ رب العزت کا انتہائی انعام یافتہ اور انتہائی مقرب بندہ ہوتا ہے، اور جس شخص کو اللہ رب العزت مسجد سے دور کر دے کہ مسجد سے اس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو، نہ آنا جانا ہو، وہ شخص بہت ہی شقی، محروم اور بدبخت انسان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا اور جاتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو، وہ شخص ایماندار ہے، وہ شخص مومن ہے۔ مسجد کے ساتھ تعلق، مسجد میں آنا جانا، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اگر تو آپ کا تعلق مسجد کے ساتھ ایسا ہے کہ کبھی مسجد میں آپ آئی نہیں، یا ہفتے کے ہفتے آتے ہیں، دن میں 5 وقت آپ مسجد میں نہیں آتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ کا شمار مومنین میں نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، واضح پیغام دے دیا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک جو اللہ کے گھر ہیں، جو مسجدیں ہیں، ان کو آباد تو وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، جو کہ اہل ایمان ہیں، جو کہ مؤمنین ہیں۔ یہ ان کا وصف ہے۔ مسجدوں میں آنا جانا یہ علامت ہے ان لوگوں کی کہ جو اہل ایمان ہیں، جن کا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق ہے، جن کے دل اللہ کی محبت سے معجزر ہیں، اور جن کا دل تقوی اور پرہیزگاری کا مسکن ہے، یہ لوگ ہیں اہل ایمان جن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے سے کیا مراد ہے؟ مسجدیں آباد ہوتی ہیں 5 وقت کی جب نماز مسجد میں ہو، مسجد میں اندر دینی پروگرام ہو، دینی دروس ہو، دینی تعلیم و تربیت کا مساجد کے اندر اہتمام ہو، تو یہ معنی ہے مسجد کو آباد کرنے کا۔ اور ان کا ذکر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد،
کہ 7 آدمی جنہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، کہ اس دن کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 آدمی اس سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ وہ شخص، وہ نوجوان، وہ بزرگ کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، ہر وقت مسجد اس کے ذہن میں سوار رہتی ہے، نماز کی فکر، مسجد کے کاموں کی فکر کہ مسجد کا فلاں کام باقی ہے، ہر وقت اس کا دل مسجد کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے معلق رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے۔ اور وہ شخص کل قیامت کے دن اللہ کے سائے کے اندر ہوگا، اور جس دن جو سورج ہے انسان کے سر پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اتنی گرمی، اتنی تپش ہوگی کہ وہاں پر اگر اللہ کا عرش کا سایہ اگر کسی کو نصیب ہوگا تو سب سے خوش نصیب وہ لوگ ہیں، سب سے سعادت مند وہ لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان مساجد کا کیا کردار ہے ہماری زندگیوں کے اندر، کہ ایک انسان کے دل و دماغ کی زمین کو مسجدیں بدل دیتی ہیں۔ ایک انسان کے دل و دماغ کو یہ مساجد، یہ زمین کے اندر جو ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے، سب سے بہترین ٹکڑے، جو شخص اس زمین کے اس حصے پر آتا ہے تو اس کے دل کی دنیا جو سی ہے وہ آباد ہو جاتی ہے، دنیا کی سعادتیں اسے ملتی ہیں، ایمان کی گواہی، اور پھر قیامت کے دن اللہ کا سایہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ جتنی بھی سعادتیں ہیں، جتنی بھی فضیلتیں ہیں، اگر آپ کو حاصل کرنی ہیں تو یہ آپ کو مسجد کے تعلق سے ملیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے، حل رعا فیکم احدکم رؤیا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے رات کو خواب دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کس شخص نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ اب صحابہ خواب بیان کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورت، خواب کے اندر میں نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ رب العزت نے خواب کے اندر مجھے سب سے خوبصورت ترین چہرہ دکھایا۔ اب اللہ رب العزت کا چہرہ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کا علم نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں چہرہ دکھایا گیا وہ کائنات کا سب سے حسین ترین چہرہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے اللہ رب العزت نے اپنا چہرہ دکھایا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ فرشتے جو مالا الاعلی ہیں، فرشتوں کی سب سے جو اعلیٰ کیٹیگری ہے مالا الاعلی، جیسے ہمارے ملک کے جو سب سے جو اعلیٰ کلاس ہوتی ہے سینیٹر، اس طریقے سے جو اللہ کے ہاں جو فرشتے ہیں ان کے اندر سب سے جو اعلیٰ فرشتے ہیں جن کی سب سے اہم ڈیوٹی ہے جو سینیٹر ہیں، اللہ نے کہا کہ بتاؤ کہ مالا الاعلی کس بات پر جھگڑ رہے ہیں، کس بات کے اوپر مذاکرہ کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رب پوچھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے غیب کا علم نہیں ہے، مجھے تو نہ کوئی فرشتے دکھائی دے رہے ہیں، نہ ہی مجھے کوئی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کہاں پر ہیں فرشتے، کون سی آوازیں، میں تو کچھ بھی نہ دیکھ رہا ہوں نہ سن رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، حتی وجدت برد اناملہ بین صدری، یہاں تک کہ میں نے اللہ رب العزت کے ہاتھوں کے پوروں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر محسوس کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ بات بیان کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں اپنے سینے کے اندر اس ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے سینے پر ہاتھ رکھا تو آپ فرماتے ہیں فتجلی لی، میرے سامنے سارا منظر آ گیا، اب مجھے فرشتے بھی دکھائی دے رہے ہیں، فرشتوں کی جماعت مالا الاعلی بھی میں دیکھ رہا ہوں،
اور ان کی میں بحث بھی سن رہا ہوں، ان کا مکالمہ، آپس میں مباحثہ، ان کی بات چیت اب مجھے واضح سنائی دے رہی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے پوچھا بتاؤ فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے آپس میں کس بات پر جھگڑ رہے ہیں، کس بات پر مباحثہ کر رہے ہیں؟ اب یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو کہ انسان کے اعمال لکھتے ہیں کہ ایک ایک عمل پر انسان کو کتنا کتنا اجر ملتا ہے۔ جیسے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جیسے کہ نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کا اجر تو صرف اللہ رب العزت ہی بتائے گا، اور اللہ رب العزت کے ہاں ہی ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنی مرضی سے جیسے چاہے گا اس کو اس کا اجر دے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، فرشتے وہ اعمال کا اجر لکھتے ہیں۔ تو یہ فرشتے ان کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ اعمال کا اجر لکھتے ہیں، اور ان میں ان فرشتوں کے اندر ایک جماعت، ایک گروپ ایسا بھی ہے جو کہ ان اعمال کو درج کرتا ہے کہ جو عمل کرنے سے انسان کے گناہ جڑتے ہیں۔ یہ سب سے اہم فرشتے ہیں اور سب سے اہم کام کے اوپر مامور ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، ان کی امتیں آئیں، ان امتوں نے جو کام کیے، جو عمل کرتے تھے، جن عمل کی بدولت ان کے گناہ ان کے وجود سے جڑتے تھے، ان کے رجسٹر گناہوں سے خالی ہوتے تھے، وہ اعمال کو وہ درج کرتی ہیں، اور درج کرتے ہیں کہ ایک ایک عمل سے، اس عمل سے کتنے گناہ اس کے جڑنے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن لی، اللہ رب العزت نے پوچھا کہ بتاؤ کس بات پر یہ بات مباحثہ کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الدرجات والکفارات، یہ درجات کی بلندی کے حوالے سے ان کا موضوع ایک ہی ہے، یہ درجات کو درج کرتے ہیں اور یہ کفارات کو درج کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو عمل کرتا ہے اس ایک عمل سے اس کے کتنے درجات بلند ہوتے ہیں، اور فلاں جو شخص فلاں عمل کرتا ہے تو اس سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ درجات کو لکھنا اور کفارات کو یہ ان کا کام ہے، فرشتے بتاتے ہیں۔ اب فرشتوں نے بتایا کہ تین عمل ایسے ہیں جو کہ سب سے بڑے کفارات میں سے ہیں، کہ جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اور یہ تین عمل جو کرے گا تو یہ عمل جتنے ان کے گناہوں کو پاک صاف کریں گے اور کوئی دوسرا عمل نہیں کرتا۔ پہلا عمل کیا ہے؟ اسباغ الوضوء فی المکروہات، اسباغ الوضوء فی المکروہات، کہ اگر سخت سردی بھی ہے، اگر سخت گرمی بھی ہے، موسم کی شدت جیسی بھی ہے، چاہے سرد ہے وہ گرم ہے، ہر حال میں یہ اپنے وضو کو مکمل کرتے ہیں۔ پانی ٹھنڈا ہے، فل سردی ہے، اور اس کے باوجود وہ ٹھنڈے پانی سے اپنے اعضاء کو اس انداز سے دھوتے ہیں کہ وضو کے اندر کوئی خلل، کوئی کمی واقع نہ رہ جائے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، نماز کی خاطر وہ یہ وضو کر رہے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ۔ اگر گرم علاقہ ہے، پانی گرم ہے، جیسے عرب کے بعض علاقے ہوتے ہیں پانی بہت گرم ہوتا ہے، تو اب ان گرم علاقے کے اندر بھی وضو کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے گرم پانی کے ساتھ۔ لیکن جو یہ لوگ ہیں یہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، نہ ٹھنڈے پانی کی نہ گرم پانی کی، اپنے وضو کو مکمل کرتے ہیں، اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ عمل ان اعمال میں سے ہے جو سب سے بڑھ کر گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے آج کل، آپ جب وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ تو آپ کے ذہن کے اندر یہ حدیث ہونی چاہیے کہ میرا یہ عمل میرے گناہوں کا کفارہ بنے گا، اور میرا یہ عمل ان اعمال میں سے ہے کہ جن اعمال کی بدولت اللہ رب العزت نے ایسا انداز اختیار کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس انداز سے یہ چیز دکھائی اور بتلایا، امت کو خبر دی۔ عام طور پر کیا ہوتا تھا کہ وحی آتی تھی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آتے تھے، یہ خبر دیتے تھے یہ فلاں عمل ہے، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک عجیب انداز اختیار کیا کہ خواب میں اپنا چہرہ دکھایا، پھر مالا الاعلیٰ فرشتوں کی جماعت دکھائی، پھر ان کی بحث و مباحثہ خود اللہ رب العزت نے براہ راست نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا مشاہدہ کروایا۔ ضرور کوئی اہم معاملہ تھا۔ اب اللہ کے ہاں یہ اعمال بھی بڑے قیمتی ہیں، بڑے محبوب ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل اسباغ الوضوء فی المکروہات، اور دوسرا عمل کیا ہے؟ نقل الاقدام الی الجماعات، کہ آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، قدم اٹھا کر مسجد کے اندر آتے ہیں جماعت ادا کرنے کے لیے،
تو آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرماتا ہے، اور آپ کا ایک ایک قدم آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ نقل الاقدام الی الجماعات، آپ کے مسجد کے اندر آتے ہوئے جتنے بھی قدم اٹھتے ہیں، ایک ایک قدم کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے بڑے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے جو آپ کے گناہوں کا سب سے زیادہ کفارہ بنتا ہے۔ اور تیسرا وہ عمل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انسان بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ ابھی ظہر کی نماز پڑھی تو ساتھ ہی اسے عصر کی فکر لگی رہتی ہے کہ عصر کا وقت ہوگا تو میں عصر کی نماز ادا کروں گا، بار بار گھڑی دیکھے گا، ٹائم دیکھے گا۔ یہ علامت ہے مومنین کی کہ وہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد جب دوسری نماز کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، بار بار وقت دیکھتے ہیں کہ کتنا وقت رہ گیا۔ تو یہ نشانی ہے ان لوگوں کی۔ فرمایا کہ جو شخص کہ نماز ان کے دل کے اندر اس انداز سے بیٹھ جاتی ہے اور ایسی ان کو فکر لگی رہتی ہے، یہ فکر کرنا، یہ انتظار کرنا، یہ سارا جو ایک انداز ہے، یہ انداز ان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ فکر ہمیں بھی ہونی چاہیے کہ با جماعت نماز ادا کریں مسجد کے اندر آ کے۔ اب آپ اندازہ کریں اس حدیث کے اندر جو 3 عمل بیان کیے گئے ہیں جو کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، سب سے بہترین عمل، ان تینوں عملوں کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ یہ تینوں عملوں کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے کس لیے؟ تاکہ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔ آپ نے قدم اٹھانے ہیں اپنے گھر سے نکل کر کس کی طرف؟ مسجد کی طرف۔ اور آپ نے جو نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد دوسری نماز کا جو انتظار کر رہے ہیں، تینوں عملوں کا تعلق اس مساجد کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان چل رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے قدم گر رہے ہوتے ہیں، اور باقی آپ جہاں مرضی جائیں، جتنی بڑی محفل میں جائیں، اگر آپ بادشاہ کے محل کے اندر بھی جائیں، کسی سے بڑے شخصیت کو ملنے کے لیے جائیں، فرشتوں کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایک شخص سوٹ بوٹ میں ملبوس اچھے کپڑے پہنے ہوئے کسی بڑی محفل میں جا رہا ہے، کسی بادشاہ کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اگر آپ خستہ حالت کے اندر ہیں اور کسی خستہ حال مسجد کے اندر بھی جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس وقت فرشتے آپ کے قدموں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ایک قدم جب آپ زمین کے اوپر رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے، قدم کو اٹھاتے ہیں تو ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی قدم بڑھائیں گے اتنے آپ کے درجے بلند ہوں گے، اتنے آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب یہ عمل گناہوں کا چڑھنا، درجات کا بلند ہونا، اس کا تعلق بھی کس چیز کے ساتھ ہے؟ ان مساجد کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ مساجد کا ہماری زندگی میں کیسا کردار ہے، کیسا عظیم انقلابی کردار ادا کرتی ہیں کہ ہماری زندگیوں کو بدل دیتی ہیں۔ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے تو یہ مساجد ہیں، ہمارے درجات کی بلندی کا سبب ہے تو یہ مساجد ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر آپ کا تعلق اس ٹکڑے کے ساتھ ہو گیا تو یہیں سے آپ جنت میں جائیں گے۔ جو شخص جنت کے اس پہلے زینے پر نہ سوار ہوا، نہ اس کا تعلق ہوا، نہ اس نے کبھی اس مسجد کے اندر کبھی قدم رکھا، نہ محبت ہوئی، نہ مسجد کے معاملات کے اندر دلچسپی لی، اب آپ بتائیں کیا وہ شخص جنت میں جائے گا؟ جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے۔ آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے ہیں تو آپ منزل کی طرف پہنچ جائیں گے۔ جب آپ سواری کے اوپر بیٹھیں گے نہیں تو آپ منزل میں کیسے پہنچیں گے؟ یہ مساجد وہ جگہ ہیں زمین کے اندر، یہ ٹکڑے اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جس نے جنت میں جانا ہے تو ان ٹکڑوں کے اوپر آ کے بیٹھ جائے، ان کے ساتھ تعلق قائم کر لیں تو اللہ رب العزت یہیں سے آپ کو سیدھا جنت کے اندر لے جائے گا۔ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ جنت کے دروازے ہیں، آپ جنت کی دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مساجد کی محبت ہے، مسجدوں کے معاملات کے اندر وہ بڑی دلچسپی لیتے ہیں، مسجد کے معاملات، مسجد کے انتظامات کے اندر وہ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ مسجد کا فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے۔ یہ ہے مسجد کا کردار کہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھانے کے لیے کیا انداز اختیار کیا کہ مالا الاعلیٰ کی زیارت بھی کروائی، پورا ایک منظر دکھایا تاکہ بات صحیح طریقے سے نقش ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ مساجد کا کردار ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ اور یہ کردار کب شروع ہو جاتا ہے؟ جب ایک انسان مسجد کی تعمیر شروع کرتا ہے۔
ایک انسان نے مسجد بنانے کے لیے اس کا آغاز کیا، جیسے ہی وہ زمین کے اندر مسجد بنانے کا آغاز کرتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کا محل بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ یوم القیامت فی الجنت، اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت کے اندر اس کا محل بنا دیتے ہیں۔ جو شخص زمین کے اوپر مسجد بناتا ہے، اب ایک شخص امیر آدمی ہے وہ مسجد بنا لیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص غریب ہے وہ مسجد نہیں بنا سکتا، لیکن اس کا مسجد بنانے کا شوق ہے، جذبہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات، اگر کوئی شخص پرندے کے گھونسلے کی مانند بھی مسجد بنا دیتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کا بھی محل بنا دیتا ہے۔ پرندے کے گھونسلے کی مانند کوئی مسجد ہوتی ہے؟ مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد کے اندر اتنا حصہ ڈال دیتا ہے جتنے کہ پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے، مراد کہ ایک اینٹ بھی مسجد کے اندر لگا دیتا ہے، ایک اینٹ۔ آپ نے مسجد کے اندر 1 روپیہ بھی حصہ ڈال دیا، 10 روپے بھی ڈال دیے، تو آپ کا بھی جنت کے اندر محل بن جاتا ہے۔ یہ تعلق، یہ فضیلتیں، یہ جنت کے اندر محلات کا بننا، یہ کس تعلق سے سب فضائل ہیں؟ یہ مسجد کے تعلق سے ہیں کہ آپ نے مسجد کے اندر صرف 10 روپے ڈال دیے اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ رب العزت آپ کو جنت کے اندر بھی محل عطا فرمائے گا۔ محل کی بھی قسمیں ہوں گی، چھوٹا محل، بڑا محل۔ جو ساری مسجد بنائے گا، مکمل بنائے گا، اس کے لیے تو بہت عظیم الشان محل ہوگا۔ اب یہ تمام فضیلتیں، یہ تمام جو درجات جنت کے اندر جو محلات بن رہے ہیں، کس تعلق سے ہیں؟ کس تعلق سے ہیں؟ یہ مساجد کے تعلق سے ہیں۔ تو مسجدوں کے ساتھ ہمارا تعلق اس ناحیے سے بھی ہونا چاہیے۔ پھر آپ مسجدوں میں آتے ہیں، مسجد میں آ کر آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کی تو آپ کی نماز جو ایک نماز ہے، آپ کو مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنے کی وجہ سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر 5 نمازیں دن میں ادا کرتا ہے، 5 کو آپ ضرب دے دیں 27 سے، کتنا بنتا ہے؟ 315 نمازیں، یعنی 135 نمازیں آپ نے دن میں ادا کی۔ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں آ کر ادا کریں تو آپ کو ایک دن کے اندر 135 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے یہی نماز بیت المقدس کے اندر ادا کی اور باجماعت ادا کی، بیت المقدس کے اندر ایک نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ 250 نماز کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں 500 آتا ہے، لیکن وہ حدیث سندن درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ راجح مسئلہ یہی ہے کہ بیت المقدس کے اندر ایک نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 250 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر آپ نے باجماعت ادا کی تو کتنا ثواب مل گیا آپ کو؟ 6750 نمازوں کا ثواب مل گیا۔ اگر آپ نے یہی نماز مسجد نبوی کے اندر ادا کی، جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، تو اگر آپ نے باجماعت نماز ادا کی مسجد نبوی کے اندر تو آپ کو ایک نماز کا ثواب کتنا ملے گا؟ 27000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ نے دن میں 5 نمازیں ادا کی، خود اندازہ کر لیں، مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ کے اندر آپ نے ایک نماز ادا کی، وہاں پر آپ کو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملے گا۔ اور اگر آپ نے باجماعت نماز ادا کی تو آپ کو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب کا جواب ملے گا۔ یہ تمام جو ثواب، درجات، فضیلتیں کس بنا پر ہیں؟ مسجد کی بنا پر ہیں، کہ مسجد کے اندر آئے، باجماعت آپ نے نماز ادا کی تو اللہ رب العزت کتنے درجات ہیں آپ کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ مسجد کا کردار ہے، یہ مسجدیں ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور ایک مسجد کے ممبر کا کردار ہے کہ مسجد کا ایک ممبر جہاں سے قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہاں سے آپ کو مسائل سننے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں سے توحید اور قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھی جاتی ہے۔ تو ان مساجد کا جو ممبر ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، ان کی بھی کچھ شروط ہیں کہ ممبر کو کیسا ہونا چاہیے اور صاحب ممبر کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس ممبروں کے والد سے ایسے لوگ بن جائیں جو کہ صرف آپ کو شعر و شاعری سناتے رہے، آپ کو قرآن و سنت کے مسائل بتائی نہ، یا آپ کو صرف وہ بھانڈ کی طرح صرف خوش کرتے رہیں، لطیفے سنائیں، آپ کو خوش کریں، بس آپ ان کی تقریریں سن کر جھومیں اور جھوم کے آپ واپس چلے جائیں، کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ نہ آئے، کوئی آپ قرآن و حدیث کی بات نہ سمجھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم اخلاقی طور پر اتنا تنزلی کا شکار ہیں،
آج جو ہماری جماعتوں کے اندر، ہمارے گروپوں کے اندر ہمارا جو اخلاقی طور پر جو ہمارا ایک رویہ ہے، جو انداز ہے کہ ہماری اخلاقی تربیت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ممبر و محراب کے اندر سے ہمارے خطبہ حضرات، علماء حضرات ہماری اصلاح نہیں کرتے، ہمیں مسائل نہیں بتاتے. ہمارا مزاج ایسا بگاڑ دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس کوئی راگ والے چسکے دار مولوی آئیں، ہمیں شعر و شاعری سنائیں، ہم جھومیں، ہم واہ واہ اشش کریں. لیکن جب تقریر کے بعد مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ آیا، کوئی بات سمجھ آئی، آپ کے اندر کوئی اللہ کا خوف پیدا ہوا، اگر آپ کا جواب منفی کے اندر ہوگا تو آپ سمجھ جائیں کہ میں غلط جگہ پر چلا گیا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا. آپ لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، آخرت کی خوف، آخرت کا فکر آپ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالا کرتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم آپ سے کا واز سن کر مسجد سے نکلتے تو ہمارے دل کانپ رہے ہوتے تھے، ہمارے دلوں کے اوپر لرزہ طاری ہوتا تھا. ایسا خوف، ایسی کپ کپی ہمارے دلوں میں اگر پیدا ہوتی ہے تو پھر ہی وہ واز آپ کے دل کے اندر اثر کرتا ہے. تو ایسے خطیب، ایسے حضرات، ایسی تربیت کا ماحول ہونا چاہیے. آج ہمارے جلسے، ہماری کانفرنسیں وہی روایتی انداز، بس ایک فیشن بنا ہوا روایتی انداز ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، رسم بنا لیا ہوا ہے ہم نے. بس ہم علماء کرام کو بلاتے ہیں، ان کے راگ سنتے ہیں، شعر و شاعری سنتے ہیں، لطیفے سن کر کہہ کے لگا کر چلے جاتے ہیں. کوئی تربیت ہوئی، کوئی ہمارے زندگی بدلی، کوئی ہماری اخلاقی تربیت ہوئی، کچھ نہیں. ہماری روٹین وہی، دنیا کے اندر معاملات ہم اسی انداز سے ہم کر رہے ہیں، گھروں کے اندر ہمارا اخلاق ویسے کا ویسا ہی ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ممبر و محراب جو کہ ایک اہم منصب ہے، ایک اہم جگہ ہے، وہاں سے کیسی باتیں ہونی چاہیے اور اس کی اسلام کے اندر کتنی فضیلت ہے اس ممبر و محراب کی. آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہاں سے ہم بات کو شروع کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.